بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تفسیر کی اس تیسری کلاس میں وہی صورت الفتح کی تفسیر ہے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شروع دن سے ہم نے صورت الفتح کی پوری ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول کیا تھا، صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور وہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بیعت رضوان کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے بیعت لی تھی، اور یہ بیعت علی الموت تھی، یعنی ایک وعدہ لیا تھا موت کے اوپر کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے ہر صورت میں، چاہے ہمیں موت کا ہی کیوں سامنا نہ ہو، چاہے ہم شہید ہی کیوں نہ ہو جائے اس راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اب وہ بیعت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرافٹ سے، اپنے نبی سے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انما یبایعون اللہ، وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وعدہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں یہ بیعت کا۔ اور پھر وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ رہے تھے اور اس کے اوپر صحابہ ہاتھ رکھ رہے تھے، تو ان ہاتھوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جتنے بھی تشبیہات ہے انسان کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ ہو یا باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہو، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر نہیں کرتے، نہ اس کا ترجمہ اس طرح سے۔ ترجمہ تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے مفہوم میں ہم وہ چیز نہیں لیتے جو ہم انسان کا لیتے ہیں، کہ انسان کا ہاتھ، ٹھیک ہے، تو یا انسان کا چہرہ، انسان کے آنکھ کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح سے اب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ مکمل ان کو حاصل ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے یہاں پہ بیعت کی، ٹھیک ہے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، اب اس کے بعد اس بیعت کی اگر کوئی وائلیشن کرے گا، اس سے ہٹے گا، اس بیعت سے، اس بیعت کو توڑے گا، تو وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کوئی وعدہ کیا، تو ہمارے دین میں ایگریمنٹس یا اکارڈز یا وعدے جو ہوتے ہیں، خصوصاً وہ بڑی سطح پر جب ہوتے ہیں، ملکی سطح پر، ملکوں کی سطح پر یا گروپ کی سطح پر، بڑی سطح پر یعنی اجتماعی سطح پر، اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، ہمارے دین نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ یا کافر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کریں، اس ایگریمنٹ کو فلفل کرنا اپنے وسعت کی تحت، ہر صورت میں آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے، اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہونے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی تھوڑی بہت وائلیشن ہو تو اس کو بھی فوراً آپ اس کا ہر جانا یا اس کا جو وہ ہے فائن ہے، جس طرح سے آپ کا جو آپ کا مقابل والا جس نے آپ سے ایگریمنٹ کی ہے اس کو آپ نے دینا ہے، تاکہ یہ معاہدہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو معاہدے پر برقرار رہنا لازمی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ معاہدہ یا بیعت توڑی تو تم نے اپنے اوپر اس کا وبال لایا ہے، اپنا آپ نقصان کریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور پھر وہ وعدہ وہ پورا کرتا ہے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر دیں گے۔ یعنی یہاں پہ ان لوگوں نے بیعت علی الموت کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس بیعت سے وہ ہٹے نہیں ہے کہ فوراً ڈر جائیں کہ یہ تو خطرناک معاملہ ہے، ہم تو جنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، تم نے یہاں پہ بیعت کی، تم نے ایک وعدہ دیا، اب اس وعدے کو پورا کرنا۔ جو اس اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرے، کیونکہ اس بیعت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں خود اس بیعت میں شامل ہوں، تم نے مجھ سے بیعت کی ہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، میری پوری سپورٹ اس کو حاصل ہے، اور میں اس پوری بیعت کا حصہ ہوں۔ تو اب تم نے مجھ سے بیعت کی ہے، اب کوئی اس بیعت سے پھیرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اور جو اس کو فلفل کرے گا اس کو میں عظیم اجر دوں گا، وَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور وہ اجر اسی صورت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی مکہ کی فتح کی، اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری کے بعد ایک اور خوشخبری بھی دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ کی فتح میں ابھی وقت ہے، لہٰذا اس سے پہلے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح بھی عطا کریں گے۔
خیبر جس میں یہود رہتے تھے، وہ یہود جب مدینہ سے نکالے گئے تو وہ خیبر میں رہنے لگے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے اپنے فسادات، دنگے اور فتنے شروع کر دیے۔ تو وہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے رسول کو کہ یہ فتح بھی تمہیں عطا ہوگی۔ تو وہ آگے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے منافقین کا، چونکہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلنے والے تھے تو آپ نے تمام جو آس پاس کے قبائل تھے سب کو اپنے خطوط بھیج دیے کہ ہم ویسے تو پیسفلی عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، ہمارا ارادہ ہے، ہم سارے صحابہ، تو آپ لوگ بھی ساتھ میں نکلے تاکہ ہماری تعداد جتنی بڑی ہو اتنی اچھا ہے، اچھی ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ وہ کافر جو ہمیں یہاں مدینہ میں نہیں چھوڑ رہے، وہ ہمیں وہاں جا کر، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے تو یہ ان سے کبھی برداشت نہیں ہوگا، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ ہمارے اوپر راستے میں وہ حملہ کریں، یا ہماری اور ان کے درمیان لڑائی ہو، تو اور ہم ان کے شہر میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے شہر میں وہ پوری تعداد میں ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ لڑائی ہو جائے۔ اور اس لڑائی کا جب ان منافقین نے سنی بات، تو منافقین نے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلے، وہ ساتھ میں نہیں گئے کہ بھئی ہم کیوں جو ہے وہ مفت میں مارے جائیں، کیونکہ وہ مسلمان تھے نہیں، وہ ظاہر صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، جہاں پہ بھی کوئی خطرہ اور لڑائی کی بات ہوتی تھی تو یہ لوگ درمیان سے نکل جاتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی وہ لوگ نکلے، اور پیچھے سے انہوں نے بڑی باتیں بھی بنانا شروع کی، پیچھے یہ گزرا کل کے کلاس میں، انہوں نے یہ باتیں بنانا شروع کی کہ اب تو یہ لوگ غرق ہو گئے، یہ لوگ تو واپس نہیں آئیں گے، یہ تو چلے گئے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہ لوگ اپنی فیملیز کے پاس واپس نہیں آئیں گے، یہ باتیں انہوں نے بنانا شروع کی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کریں گے، یہ باتیں انہوں نے بڑی ایسی باتیں شروع کی۔ لیکن اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان صرف وہاں گئے نہیں، بلکہ وہاں گئے انہوں نے اتنی بڑی قسم کی ایگریمنٹ کی ہے، پیس آف اکارڈ کیا ہے، وہ بھی 10 سال کا، وہ بھی ان لوگوں کو جو ان کے جانی دشمن تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اور کافر اب برابر ہو گئے۔ وہ کافر جو اتنے گھمنڈ اور تکبر میں تھے، جو مسلمانوں کو مدینہ میں چین سے رہنے نہیں دے رہے، آج مسلمان ان کے شہر میں آ رہا ہے، اور وہ ان کے شہر میں، اگرچہ انہوں نے ابھی اجازت نہیں دی عمرے کی، انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال آئے، اس کا مطلب ہے عمرے کی اجازت دی، اور ساتھ میں اتنا بڑا ایگریمنٹ بھی کیا۔ انسان جب اتنی بڑی سطح کا ایگریمنٹ کرتا ہے، وہ یہ ایگریمنٹ، یعنی جو بندہ یہ ایگریمنٹ قبول کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی اتھارٹی کو مانتا ہے، وہ آپ کے پاور کو مانتا ہے، وہ آپ کی ایکویلٹی کو مانتا ہے کہ آپ کم از کم اس کے برابر تو ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک یعنی ان ایکسپیکٹڈ، ایک ایسا غیر متوقع ایک چیز تھی ان کے لیے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو پیسفلی واپس آ رہے ہیں، تو یہاں پہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ آپ سے یہ کیا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سیقول لک المخلفون، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، مخلف کا مطلب ہوتے پیچھے رہ جانے والے، یہ آپ سے کہیں گے، من العرابی، جو کہ اعراب میں تھے، یعنی دیہاتیوں میں سے تھے، میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی دیہاتوں میں خطوط بھیجے تو یہ انہی میں سے تھے، اور یہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا، ہمارے اموال نے ہمیں مصروف رکھا۔ اب اموال میں کیا ہے؟ مال مویشی ہے، بکری اور بکرے اور اونٹ، اونٹنیاں وغیرہ، اور اسی طرح سے باغات وغیرہ جو وہاں پہ تھی، تو انہوں نے ہمیں مصروف رکھا، یعنی ہمیں ٹائم نہیں ملا کہ ہم آپ کے ساتھ آتے، وہ اہلونا، اسی طرح سے ہماری فیملیز نے ہمیں مصروف رکھا، تو لہٰذا فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے مغفرت کیجئے، یعنی حضور سے وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضور کو کہ یہ تو پھر تمہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، کیونکہ ہمارے عذر، ہماری یہ اعذار تھے کہ ہمیں ہمارے اموال اور ہماری فیملیز نے ہمیں جو ہے وہ بزی رکھا، ہمیں مشغول رکھا، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی پھر اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو کہ ان کی دلوں میں نہیں ہے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ لوگ زبان سے جو بات کرتے ہیں اصل میں ان کی دل میں وہ بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی عذر نہیں تھا کہ اپنے بچوں یا اپنے مال کی وجہ سے یہ پیچھے رہ جاتے، یہ بھی ایک جرم تھا کہ آپ اللہ کے حضور کو بتا دیتے ہیں کہ میرا یہ عذر تھا، پھر اللہ کا نبی اگر آپ کو اجازت دے دیتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عذر بھی انہوں نے ایسی بنا لیا، ایک بناوٹی عذر ہے، یہ اصل میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ان کی زبانوں پہ جو عذر ہے، جو بہانہ ہے، ما لیس فی قلوبہم، یہ نہیں ہے ان کے، یہ وہ ہے جو ان کی دلوں میں نہیں ہے، مطلب یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل، کہہ دیجئے ان سے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. کہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ تمہیں دینا چاہے، تو کون ہے اللہ کے مقابلے میں، کس کو اتنی ملکیت حاصل ہے تمہارے لیے کہ وہ اس نقصان کو یا اس فائدے کو روک سکیں؟ کوئی ہے جس کو اتنی ملکیت حاصل ہو اللہ کے مقابلے میں کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو روک سکے؟ ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ پہنچ کر ہی رہے گا ہر صورت میں. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے. تم کوئی بہانہ بناتے ہو، تم اپنی دل میں کوئی بات رکھتے ہو اور کہتے کچھ اور ہو، تم کیا پلاننگز کرتے ہو، تم بدگمانیاں کرتے ہو، اچھے گمان رکھتے ہو، سب کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں کہ بلکہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تمہارا تو یہ خیال تھا، تم نے تو یہ گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم، کہ رسول یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین اپنی فیملیز کے پاس، اپنے اہل ویال کے پاس واپس نہیں پلٹیں گے. انقلب کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا، پلٹنا، کہ وہ تو وہی رہ جائیں گے کیونکہ آپ کی سوچ میں تھے مسلمانوں نے ایک بہت خطرناک قدم اٹھایا تھا اور ان کے لیے بہت سارے تھریٹ تھے، اور عین ممکن تھا کہ کافر جو ان کے جان و مال کے دشمن تھے ان کے اوپر حملہ کر سکتے تھے. تم تو یہ گمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تم نے تو کہا کہ وہ واپس کبھی نہیں لوٹیں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو منافقین تھے، یہ اس میں ایک اشارہ واپس وہاں بھی جا رہا ہے کہ یہ منافقین نکلے کہاں سے. ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ مکہ کی لیڈرشپ کا کینڈیڈیٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن اس کے خوابوں پر پانی اس وقت پہ رہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اسٹیٹ آف مدینہ کا اعلان کیا اور آپ اسٹیٹ کے لیڈر بن گئے، آپ نے لیڈ کرنا شروع کیا. تو اس وقت تو ان کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے اس کے، عبداللہ ابن ابی کے. تو یہ وہ ایک سخت بغض اور حسد میں یہ راستہ اس نے اپنایا کہ اس نے جو ہے وہ شو اپنے آپ کو کچھ اور کرتے تھے اور اندر کچھ اور تھے، اور وہ کرنا یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، یا مسلمان کو جو ہے جو ان کے ذات جو جانی دشمن ہے ان کے ساتھ ان کو لڑوا کر ان کو ختم کیا جائے اور مدینہ میں ان کی حکومت واپس آ جائے. تو یہ ابھی سے یہ سوچنے لگے کہ واہ واہ جی، مسلمان تو اتنی بڑی تعداد میں گئے، یہ تو واپس آئیں گے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ ان کے لیے رہ جائے گا. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ آپ کی دلوں میں بڑی خوبصورت بنایا گیا. دل میں تو ان کی بڑی جو ہے وہ لالچ آ گئی حکومت کی، اور یہ بڑا ان کے دل، شیطان نے ان کے دل میں بڑا خوبصورت بنا لیا کہ بھائی اب تو نہیں نہ آنے والے، اب تو آپ کے مزے ہیں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان اور برے برے خیالات جو ہے وہ رکھنے شروع کیے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، حالانکہ تم وہ قوم ہو جو ہلاک ہونے والی ہے. یعنی یہ جو ہلاکت تم مسلمانوں کے لیے چاہتے ہو، جو بربادی تم مسلمانوں کے لیے چاہتے ہو، اصل میں وہ بربادی تمہارے انتظار میں ہے، وہ بربادی تمہارے لیے آنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو در حقیقت ہم نے کافروں کے لیے ایک جلسا دینے والی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی چوائس پر ہے. جس طرح آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم آن مائی اون چوائس. یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس، آپ کو کوئی چوائس نہیں ہے. جس کریٹر نے آپ کو پیدا کیا چوائس اسی کا ہے، حکم اسی کا چلے گا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہ لے آؤ اور آپ کہو کہ یہ میرا چوائس ہے. نہیں، آپ نہیں لائیں گے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایسی جلسا دینے والی عذاب دی جائے گی، ایسی آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا کہ پھر آپ کو ساری چیزیں یاد آ جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کا تڑپنا، آپ کا رونا، آپ کا پیٹنا کچھ کام نہیں آئے گا، ساری زندگی وہی گزرے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی تو اللہ ہے جس کی ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اور یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء،
وہی تو ہے جو مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی پیچھے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اگر تم اپنی چوائس کی بات کرتے ہو، تو جس کریٹر نے تمہیں پیدا کیا وہ اونر ہے، وہ مالک ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس کی مشیت میں اگر وہ چاہے کسی کو معاف کرے، چاہے جسے عذاب دے، تو انسان کی اپنی چوائس جو کہ بندہ ہے اپنے رب کا، اس کی کوئی چوائس نہیں چلے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بخشنے والے بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والے بھی ہے۔ اگر کوئی اس سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم بھی فرما دیتے ہیں۔